اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، ہم نے جو ہمارا سبجیکٹ ہے ایشوز ان پاکستان اکانومی، اس میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیپ۔ سیپ کیا ہے؟ یہ ایبریویشن ہے سوشل ایکشن پروگرام کا۔ سوشل ایکشن پروگرام کیا ہے، ہم اس کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ دا اویلیبلٹی آف ایجوکیشن، availability of education, health, clean drinking water and sanitation facilities to the masses, to the community, to the people is called social services. Social services کیا ہیں؟ صحت، تعلیم، پینے کا صاف پانی اور جو ہے سیوریج سسٹم جو ہے، جب اس کو بہتر طور پر لوگوں کو دیا جائے تو اس سے کیا ہوگا، اسے ہم اس پروگرام کو یا اس ایکٹیویٹی کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ سوشل سروسز ہیں۔ پوری دنیا کے جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر وہ حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح کی پالیسیز بناتی ہیں کہ جس میں میکسیمم لوگوں کو جو ہے وہ گھر بیٹھے سہولیات میسر آئیں اور انہیں کسی قسم کی بھی ان سہولتوں میں سے کسی بھی سہولت کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں بھی 1992 میں جو ہے یہ سیپ کا پروگرام جو تھا اس کو شروع کیا گیا تھا۔ سوشل سروسز سوشل ایکشن پروگرام یہ شروع کیا گیا تھا، جس کے تحت جو ہے مختلف قسم کے جو تھے ٹارگیٹس اس کو دیے گئے تھے اور اس نے اس میں ورک بھی کیا ہے، کام بھی کیا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ سوشل ایکشن پروگرام کیا تھا، یہ کیوں شروع کیا گیا اور اس کے کیا ٹارگیٹس تھے اور کس طرح سے اس نے اس کو اچیو کیا، کیا اس کی جو جس مقصد کے لیے اس کو لانچ کیا گیا تھا، کیا واقعی ہمیں اس سے اس طرح کے جو تھے وہ فائدے حاصل ہوئے، اس طرح کے ہمیں اس سے جو تھا وہ بینیفٹس سہولیات عوام تک پہنچیں، وہ ہم انشاءاللہ ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ آپ اٹیچ رہیں، ہمارے لیکچرز کو سنیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے مزید جو ہے وہ کلیئرٹی جو ہے ہم دے پائیں۔ تو عزیز اسٹوڈنٹ، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان سوشل سروس لائک ایجوکیشن، ہیلتھ، کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن فیسلٹیز ہیو آلویز بین ان ایڈیکویٹ، مطلب ہمارے ملک میں یہ چیزیں بہت کم رہی ہیں۔ ایز اے ریزلٹ دا ہیومن ایفیشنسی ہیو ایڈورسلی بین افیکٹڈ، ظاہر ہے جب ہمیں اس طرح کے ضروریات کی چیزیں جو ہے ہمیں ایجوکیشن، ہیلتھ، سینیٹیشن، پینے کا صاف پانی میسر نہیں آئیں گی تو جو پاپولیشن ہے اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے یا اس کی جو اسکل ہے یا اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کیا ہوں گی، اس سے افیکٹ ہوتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہماری لوگوں کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اور مختلف قسم کے مسائل جو ہیں وہ ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سوشل ایکشن پروگرام کی جو تھی وہ بہت زیادہ ضرورت محسوس کی گئی۔ آل دا obstacles in their provision be removed, particularly the role of official and departmental formalities be minimized. Again, the health, water and sanitation facilities be increased in rural areas with the help of public and their representatives. Accordingly, the government initiated social action programs which is discussed now. اب گورنمنٹ نے جو ہے یہ سوشل ایکشن پروگرام کیوں شروع کیا، وہ اس لیے شروع کیا تاکہ جو لوگ ہیں ان تک جو سہولیات ہیں بیسک نیسیسٹیز کی وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کو ملیں، اور اس میں یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ کمیونٹی کو بھی اس میں شامل کیا کہ کمیونٹی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے، کچھ پرسنٹ اور زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے، پروویژنل گورنمنٹ بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ بھی اس میں اپنا حصہ کنٹریبیوشن دیتی ہے۔ اب جو مین ٹارگیٹس اس کو دیے گئے تھے سوشل ایکشن پروگرام کے تحت سیپ پروگرام میں، اس میں جو مین ٹارگیٹ اس کو دیے گئے تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو اس نے پرووائڈ دا فیسلٹی آف پرائمری ایجوکیشن، پہلا ٹاسک یہ تھا کہ اس نے پرائمری ایجوکیشن کو جو ہے نا وہ عام کرنا ہے تاکہ ہر بندہ جو ہے اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو۔ سیکنڈلی جو تھا بیسک ہیلتھ، جو بنیادی صحت کی سہولیات ہیں وہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے قریبی گاؤں میں یا قریب ترین سینٹر پر جو ہے ان کو میسر کروائی جائیں۔ فیملی پلاننگ ہے اینڈ واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن، RWSS، یہ اس میں ایک ایبریویشن استعمال کیا گیا ہے۔ رورل واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن، اس کو جو ہے بہتر کرنا یہ بھی اس کی پالیسی میں شامل تھا۔ اب یہ کام جو سیپ نے کیا یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ورلڈ بینک کے تعاون سے جو ہے یہ شروع کیا گیا۔ سو
اس میں یہ سارے پروگرام شامل کیے گئے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، اور جو ہے واٹر سینیٹیشن کے اور کلین ڈرنکنگ واٹر کے، یہ سارے صوبوں میں شروع کیے گئے، سوائے فیملی پلاننگ کے یہ کچھ صوبوں میں کچھ شروع کروائی گئی اور کچھ صوبوں میں نہیں کروائی گئی۔ اس نے 1993 میں 1993 میں اس نے جو تھا وہ اپنا جو ورک تھا وہ کرنا شروع کیا۔ 1992 میں اٹ واز اسٹیبلشڈ، اس کو بنایا گیا تھا، اور 1993 میں اس نے باقاعدہ جو تھا وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ سیپ جو ہے اس کا جو مقصد تھا، جو آبجیکٹو تھا وہ کیا تھا۔ ایٹ دا ٹائم آف امپلیمنٹیشن اٹ واز سیڈ دیٹ دس پروگرام ول ہیلپ ٹو ریموو آل دا ڈیمیرٹس آف پاسٹ پروگرامس. It will be launched with government vigor and drive, and it will help to uplift the level of social service in the country. In order to attain the objectives of the program, the lady teachers and the lady health visitors will be trained after recruitment. They will be deputed in rural areas. On the other side, the greater stress will be made on the girls' education. For this purpose, the primary schools with co-education and separate for the girls' education will be set up in the village. مطلب یہ کہ سیپ کو شروع کیا گیا تو اس جوش جذبے کے ساتھ شروع کیا گیا تھا کہ ایسے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے گا کہ جو لوگوں کو جو بیسک ضروریات زندگی کی جو سہولیات ہیں، جو ضروریات ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ اور پانی کے سے ریلیٹڈ اور سینیٹیشن سے ریلیٹڈ، وہ ان کو جو ہے وہ ڈور سٹیپ پہ جا کے ان کو اویئرنیس بھی دیں گے اور اس میں جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن اور رول بھی ادا کریں گے۔ تو اس لیے اس کو بہت زیادہ جو تھا وہ اہمیت دے کر اور اس کو جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ تو ہمیں ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے سیپ کو کیوں اڈاپٹ کیا، اس کی وجہ کیا تھی، جبکہ گورنمنٹ کے جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ہے پنجاب ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہمارے پاس ہاسپٹلز موجود ہیں، اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس طرح طرح کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ موجود ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ پڑی کہ ہمیں ضرورت پڑی کہ ہمیں جو تھا ایک اور ادارہ یا ایک اور اس طرح کا ایک انسٹیٹیوٹ جو تھا یا ایک پروجیکٹ جو تھا سیپ کا ہمیں وہ شروع کرنا پڑا۔ تو اس کی وجہ میں ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس کی وجوہات کیا تھیں کہ سیپ پروگرام کیوں شروع کیا گیا۔ تو سیپ پروگرام اس لیے شروع کیا گیا کہ اس سے پہلے جو بھی سوشل سروسز کے پروگرام شروع کیے گئے تھے وہ ان کے اندر جو پلاننگ تھی وہ انتہائی ڈیفیکٹو تھی۔ اس کو اس طرح سے پلان کیا جاتا تھا کہ وہ جو تھا ایکچولی اس کو امپلیمنٹ کرنا جو تھا اس میں وہ مسائل آتے تھے، پھر اس میں بجٹ کے مسائل بھی پیش ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے جو تھا وہ سوشل سروس کا پروگرام جو سوشل سروسز تھیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی تھیں۔ دوسری اس کی وجہ کیا تھی کہ اس میں بیوروکریسی جو تھی وہ بہت زیادہ انوالو تھی۔ بیوروکریسی جو تھی وہ بیوروکریٹ کون ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ جو بڑے بڑے انتظامی عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، گریڈ 19 میں 20 میں 21 میں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے جو ہے ان کے پاس انتظامی عہدے ہوتے ہیں، اور یہ کہیں بھی جہاں ان کو کوئی اپنی منفعت یا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس میں اس طرح کی آبسٹیکلز یا اس طرح کے ہیلے بہانے اس میں ڈال دینا، جیسے ہم ریڈ ٹیپزم کہتے ہیں۔ ریڈ ٹیپزم بھی یہی ہوتا ہے کہ فائلیں جو ہیں وہ ایک میز سے دوسری میز کا، تیسری میز کا، چوتھی میز کا جو چکر لگاتی رہتی ہیں، جبکہ جس وقت اس پروجیکٹ کی ضرورت ہے یا جس علاقے میں اس کی ضرورت ہے شدید ترین، اس کا وہ ٹائم یا وقت جو ہے وہ برباد ہوتا رہتا ہے، اور پھر وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ جب آپ اس کے لیے اگر اس کو انیشیٹ کرنا بھی چاہیں اس پروجیکٹ کو تو آپ اس کو انیشیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو تھا اس کی ضرورت پیش آئی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ادارے جو آلریڈی گورنمنٹ کے شروع سے سوشل سروسز کے پروگرام کے لیے بنائے گئے تھے وہ ایفیکٹیولی اس لیے بھی کام نہیں کر رہے تھے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ان اداروں میں جابز پر جو تھا وہ بین تھا، کچھ بھی پرابلم یا مسائل کی وجہ سے۔ تو اس لیے بھی جب آپ کے پاس جو پارٹیسپیٹنگ فورس ہے، جو کام کرنے کے لوگوں کے لیے، جو ہمیں سوشل سروسز کو انیشیٹ کرنے کے لیے، لوگوں تک وہ سہولیات پہنچانے کے لیے جب وہ لوگ ہی ہمارے پاس پراپر میسر نہیں ہوں گے تو پھر ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنے پروگرام کو جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی اس کو شروع کیا گیا۔ تیسری بات یہ کہ اس میں یہ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے، ہماری پاکستانی قوم کا، کہ ہمیں سے 99% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جاب ہو، اور 99.99% اس میں کام کر کے بھی خوش نہیں ہیں۔ جاب ہم گورنمنٹ کی چاہتے ہیں لیکن گورنمنٹ میں آنے کے بعد کوئی بندہ بھی گورنمنٹ کا کام کر کے خوش نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ تھی کہ گورنمنٹ کے ادارے موجود ہونے کے باوجود لوگ کیئر لیسنس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ جو تھے وہ کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ وہاں پر جو ٹیچرز تھے یا جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز تھیں ان کی جو ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھیں وہ گھروں میں بیٹھے رہتے تھے اور گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ تنخواہیں وصول کرتے رہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو جو سہولیات ہیں ہیلتھ کی وہ میسر نہ آئیں، ایجوکیشن کی جو سہولیات تھیں وہ میسر نہ آ سکیں۔ اس لیے بھی سیپ کا پروگرام شروع کیا گیا۔ تو 5th ون ہے گریٹر گورنمنٹ انٹروینشنز۔
پھر اس میں یہ بھی ایک پرابلم تھا کہ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ جو تھی وہ انٹروینشنز تھی مختلف جو تھا وہ مواقع پر. جب آپ کو کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہوتا ہے تو اس میں گورنمنٹ سے اجازت لینا, اس کے لیے پھر آپ کو مختلف لوگوں سے جا کے ملنا, مختلف محکموں میں جا کے لوگوں کو جو ہے وہ فائلیں دکھانا لینا, اور پھر اس کے لیے بجٹ کے لیے بھاگ دوڑ کرنا, پھر گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کسی وجہ سے ڈیلے ہو جانا. یہ ساری وجہ تھی جس کی وجہ سے جو تھا بہت زیادہ گورنمنٹ انٹروینشن ہونے کی وجہ سے وہ پروجیکٹ جو تھے وہ اپنے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے تھے. اس کے بعد ڈسانٹرسٹ آف دا لوکل پیپل. اب یہ جو چیزیں ہیں نا, ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی, واٹر کی, کلین واٹر کی یا سینیٹیشن کی, یہ ہم صرف اسی صورت میں ہی کامیاب کر سکتے ہیں کہ جب لوکل لوگ, جو مقامی لوگ ہیں اس ایریے کے, وہ بھی اس کے اندر انٹرسٹ لیں. کیونکہ گندی نالی یا گندا پانی کا جوہڑ اگر میرے گھر کے سامنے ہے اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, تو گورنمنٹ کو جو کرنے کے لیے اور بہت سے کام ہیں تو گورنمنٹ کی توجہ اس طرف نہیں جائے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں نہ صرف خود بلکہ اپنے محلے والوں کو بھی ساتھ ملاؤں اور جا کے جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں جا کے اپنی ایک درخواست دوں, انہیں کہوں کہ جی ہمارے ایریے میں یہ گندے پانی کا جو ہے تالاب ہے جس کے اندر بہت زیادہ گندگی ہے, بچے وہاں پہ کھیلتے ہیں, طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں, تو اس چیز کو ہمارے ایریے سے جو ہے وہ ختم کیا جائے. اب جب اس طرح کی صورت حال پیدا ہوتی ہے تو جب گورنمنٹ کی طرف سے ان کو یہ آفر کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں, ہم وہ آپ کا تالاب جو ہے اسے ختم کر کے وہاں پر ایک جو ہے وہ پلے گراؤنڈ بنا دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ کنٹریبیوٹ آپ کریں کمیونٹی, اور باقی کنٹریبیوٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کرے. 10% یا 20% آپ کے اس علاقے کے لوگ کریں اور باقی ہم لوگ کرتے ہیں کنٹریبیوٹ. تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ جب وہ لوگ خود اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو گورنمنٹ کو اس پروجیکٹ کو بننے کے بعد لوگ اس کی کیئر بھی کریں گے, لوگ اس کا خیال بھی کریں گے, لوگ اس کے احتیاط بھی کریں گے. اب یہ سوشل سروس ہے, فائدہ گورنمنٹ کو نہیں, فائدہ اس یہ کہ لوگوں کو ہی ہو رہا ہے, لیکن جب وہ ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کام زیادہ اچھے طریقے سے پہنچتا ہے. لیکن لوگوں کو چونکہ پہلے اویئرنیس نہیں دی گئی تھی سوشل سروسز کے حوالے سے کہ اس کے بینیفٹ کیا ہیں یا وہ کیسے لی جا سکتی ہیں, تو اس لیے لوگ اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتے تھے. 7.1 ہے جو ہمارے پاس جو مٹیریل تھا, وہ مٹیریل جو تھا وہ انتہائی ناقص اس میں استعمال کیا گیا تھا. ڈیفیکٹیو مٹیریل, یوز آف ڈیفیکٹیو مٹیریل. اب یہاں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی بہت بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں وہاں جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹھیکیدار تک نہیں جاتے ہیں, بلکہ وہاں پہ جو ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ جو بھی پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے تو وہ پہلے جو گورنمنٹ میں بڑے بڑے عہدوں پہ جو وزراء بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو وہ پروجیکٹ دیتے ہیں. ان کے رشتہ داروں کو اس کام کی کوئی ہاؤ ناؤ نہیں ہوتی ہے, وہ گورنمنٹ سے کسی بھی کی جو ہے وہ بولی پہ جو ہے وہ لے دے کر کے وہ خرید کے پھر آگے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. پھر وہ جو لوگ اس سے پرچیز کرتے ہیں وہ آگے مزید لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کے ٹھیکے دیتے ہیں. یوں وہ جو چیز ہے, وہ جو پروجیکٹ ہے, اس کے میں جب وہ 3-4 پارٹیوں سے ہو کر جاتا ہے تو ہر پارٹی اپنا اس میں سے لائن شیئر جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے. تو جب تک وہ روٹ لیول تک پروجیکٹ پہنچتا ہے تو اس وقت تک وہاں پہ اتنی جو ہے وہ اماؤنٹ بچ جاتی ہے کہ اس سے وہ جو ہے وہ صرف سڑکوں پہ بجری بچھا دیتے ہیں اور اس پہ پر دکھانے کے لیے صرف لک جو ہے تارکول جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں, جہاں پہ کچھ دنوں کے لیے وہ سڑک جو ہے وہ کارآمد رہتی ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس میں سے پتھر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر پیدل چلنے والوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو. تو وہ اصل میں تو سوشل سروس تھی, لیکن وہ سوشل سروس اس وجہ سے جو ہے وہ ناکام ہوگی کیونکہ وہ ڈیفیکٹیو مٹیریل جو تھا اس میں یوز کیا جا رہا تھا. 8 نمبر پہ ہے کرپشن ان پروجیکٹ جو تھے ان کے اندر کرپشن بھی بے تحاشا تھی. ان کو لینے کے بعد اس کے اندر جو فنڈ آیا وہ گورنمنٹ کے جو کرندے تھے وہ کھا گئے, وہ وقت پر پہنچ نہ پایا. اس طرح کے مسائل کی وجہ سے وہ جو تھا پروجیکٹ جو تھے وہ اپنے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پائے, اس لیے بھی سیپ کو سٹارٹ کیا گیا. اس کے بعد ایکسٹریملی سینٹرلائز پروجیکٹ, وہ جو پروجیکٹ ہوتے تھے وہ پروجیکٹ جو تھے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر تھے اور وہاں سے اس کی اپروول لینا اور پھر وہاں ادھر سے جا کے پھر اپنے ایریے تک کے لوگوں تک وہ چیز پہنچانا, اور پھر اس میں سے چھوٹے مسائل کے لیے بار بار آپ کو سینٹرل گورنمنٹ سے رابطہ کرنا جس کے لیے آنا جانا اور باقی دیگر مسائل ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن کے. تو اس وجہ سے جو تھا وہ بر وقت وہ جو تھے پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکتے تھے. تو اس لیے یہ ان آبسٹیکلز کی وجہ سے, ان پرابلمز کی وجہ سے جو ہے وہ سیپ کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا. اب سیپ کا کام کیا تھا؟ سیپ کا کام یہ تھا کہ کنوینئنٹ ٹو امپلیمنٹ,
کہ سیپ کو اتنی اتھارٹی دی گئی, اتنے اختیارات دیے گئے کہ سیپ کا جو رول ہے اب ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ جو تھا کنوینئنٹ ٹو امپلیمنٹ, ان کو پاس اتنی سہولیات تھی اور اختیارات تھے کہ جو بھی پروجیکٹ وہ شروع کرنا چاہ رہے تھے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا روک ٹوک ان کو نہیں تھی کسی بھی طرف سے. There will be an improvement in the planning, budgeting and operation of a project. Accordingly, it will be convenient to implement our project. Second number پہ کیا تھا, improve quality of project. یہاں بھی مطلب یہ ادارہ جب شروع کیا گیا یہ پروجیکٹ تو اس میں یہ تھا کہ جو کوالٹی ہے اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے چیزوں کی. دا کوالٹی آف پروجیکٹ ول امپروو اینڈ گرلز اینڈ وومن ایکسیس ٹو پروجیکٹ ول بی میڈ. مطلب اس میں صرف اور مردوں کو ہی نہیں پروجیکٹ میں شامل کیا جائے گا بلکہ عورتوں کو بھی اس میں جابز اور نوکریاں دی جائیں گی. دیر ول بی اے کوآرڈینیشن آف فنڈز فار دا پروجیکٹ اینڈ کمیونٹی. مطلب کمیونٹی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس میں جو ہے وہ گریٹر جو ہے وہ فنڈ دیے جائیں گے اور اس طرح کوآرڈینیشن کے ذریعے سے اس پروجیکٹ کو چلانے کی کوشش کی جائے گی جو بھی سیپ کے انڈر کام کریں گے پروجیکٹ. اس کے بعد ہے اویئرنیس اباؤٹ سیپ. مطلب یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز سٹارٹ کرنی ہے اور کسی بھی علاقے میں تو پہلے لوگوں میں اس چیز سے ریلیٹڈ, جسے ہم برین سٹارمنگ کہتے ہیں, کہ اس چیز سے ریلیٹڈ اس کی اہمیت اور ویلیو لوگوں میں اجاگر کی جائے تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ وہ چیز جو ہمیں مل رہی ہے سہولت کے طور پہ اس کی کتنی ویلیو ہے, ہم نے اس کو کس طرح سے مطلب سنبھال کے رکھنا ہے, ہم نے اس کی کیسے کیئر کرنی ہے اور کس طرح سے ہم وہ مدد لے سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں لوگوں میں پہلے جو ہے اویئرنیس دی جائے اور سیپ نے یہ کام بہت اچھے طریقے سے کیا. اس کے بعد ہے انکریز ان گورنمنٹ پاپولیرٹی. ظاہر بات ہے جب یہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیے جاتے ہیں ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے, واٹر سینیٹیشن کے, تو اس میں کیا ہوگا کہ لوگوں کو جب یہ پتہ لگے گا کہ ہمارے ایریے میں جو ہے یہ فلاں گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہمارے ایریے میں پکی سڑکیں بنی ہیں, ہمارے ایریے میں سکول بنے ہیں, ہمارے ایریے میں پینے کا صاف پانی آیا ہے, ہمارے ایریے میں سیوریج سسٹم جو ہے یہ بہتر ہوا ہے, ہمارے ایریے میں جو ہے وہ ہیلتھ سینٹر بنے ہیں. اب یہ چیزیں اس گورنمنٹ کی پاپولیرٹی کا اس کی وجہ بنتی ہیں جو آنے والے انتخابات میں اس کے لیے جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ شگون ثابت ہوتی ہیں. سو اسٹوڈنٹ, سیپ پروگرام جو تھا وہ ہم نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا, پھر ہم نے اس کے آبجیکٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں کہ سوشل سروسز میں ہم دیکھتے ہیں, سوشل سروسز میں ایجوکیشن آتی ہے, ہیلتھ آتی ہے, کلین ڈرنکنگ واٹر اینڈ سینیٹیشن فیسلٹیز کو جب لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے, لوگوں کو اس سے مستفید ہوتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سوشل سروسز ہیں, ان کو ہم سوشل سروسز کا نام دیتے ہیں. تو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ رورل ایریا جو ہے اس حوالے سے بہت پیچھے ہے کہ وہاں پر اس طرح کی سہولیات جو ہیں وہ بہت کم ہیں اور وہاں پر لوگوں کو اس طرح کے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. سیپ پروجیکٹ اسی تناظر میں جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا. اب ہم اس کو مزید فردر آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹارگیٹ آف سیپ کیا کیا تھے اور کیا سیپ نے وہ ٹارگیٹ اچیو کیے یا نہیں کیے, وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ, آپ کو یہ ٹاپک جو بھی پڑھائے جاتے ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے بیٹھ کے بک ریڈنگ کیا کریں, ان کی نیٹ سے سرچ کیا کریں. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ مزید چیزیں ویڈیوز ہوتی ہیں مختلف جو ماہر تعلیم ہیں ان کی, جو ماہر معاشیات ہیں ان کی, اس حوالے سے تو وہاں پہ جا کے ان چیزوں کو سرچ کریں گے تو آپ کے نالج میں آپ کی جو سبجیکٹ گریپ ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو آپ اس چیز کا جو ہے وہ استعمال ضرور کریں, صرف بک پہ ڈیپینڈ نہ رہا کریں. اسٹوڈنٹ, اس کے بعد ہے ٹارگیٹس آف سیپ. ٹارگیٹ آف سیپ میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے دا ٹارگیٹ ریگارڈنگ پرائمری ایجوکیشن. پرائمری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ان کو جو ٹارگیٹ دیا گیا وہ کیا تھا؟ دا گرلز ایجوکیشن پرٹیکولرلی ان ولیجز ول بی اسٹریسڈ اپان. مطلب اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا دیہاتی اور لڑکیوں کی تعلیم پر. ایز اے رزلٹ ٹل دا اینڈ آف 8th پلان, مطلب 8واں جو 5 سالہ منصوبہ تھا اس تک, دا انرولمنٹ ریشو ایٹ پرائمری لیول ول بی انہانس فرام 69% ٹو 88%. مطلب جو انرولمنٹ ریٹ ہے وہ ہم نے 69% سے 88% کرنا تھا جب اس پروگرام کو لانچ کیا گیا تو اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا. اور اس کے علاوہ وہ ادارے یا اسکول جو کہ جن کی چھتیں نہیں تھیں ان کی حالت کو بہتر کیا گیا. اس کے علاوہ نئے کلاس روم بنائے گئے. فیمیل لٹریسی ریٹ کو انکریز کیا گیا 25% سے 40%, جس کو ٹارگیٹ دیا گیا تھا.
کہ اس نے 25% سے جو فیمیل لٹریسی ریٹ ہے اس کو انکریز کرنا ہے، 25% ہے 40% پہ اس کو لے کر جانا ہے۔ The lady teacher will be posted at primary level and they will be given more allowances. The co-education will be promoted at primary level. تو مطلب لیڈی ٹیچرز کو بھی اپوائنٹ کیا گیا ہے اور کوشش کی کہ پرائمری لیول پہ تمام کے تمام فیمیل ٹیچرز کو ہی اپوائنٹ کیا جائے، چاہے وہ گرلز کے اسکول ہوں چاہے وہ بوائز کے اسکول ہوں۔ اس کے علاوہ جو تھا مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے، کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے نیو سلیبس بھی وہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، تاکہ جو ہے وہ پریویس جو پاسٹ ہمارے پاس سلیبس چل رہا ہے جو آؤٹ ڈیٹ ہو گیا، ہم اس کی جگہ پہ نیا اور جدید سلیبس جو ہے اس سے بچوں کو متعارف کروایا جائے۔ تو یہ اس کے ٹارگٹ تھے جو اس نے اچیو کیے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے دا ٹارگٹس ریگارڈنگ پرائمری ہیلتھ کیئر۔ پرائمری ہیلتھ کیئر پروگرام پی ایچ سی میں یہ ہمارے پاس پرائمری ایجوکیشن ہے، پی ای جی سے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس پی ایچ سی پرائمری ہیلتھ کیئر پروگرام جو تھے یہ شروع کیا گیا۔ اس کو ٹارگٹ دیا گیا، کیا ٹارگٹ دیا گیا؟ ناٹ اونلی پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز آر ٹو بی کمبائنڈ but they are to be improved also. In this respect, the immunization coverage will be enhanced from 80 to 90% till 1998. مطلب لوگوں کے اندر جو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت ہے وہ 80% سے 90% پہ لے کے جانی ہے۔ The delivery of services regarding family planning will be made under PSC. The distribution of ORS will be increased from 13.5 million to 23.5 million. مطلب ORS کی جو کمپین تھی اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں جو ہے وہ پانی کی جو کمی آ جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس اس طرح کی جو ادویات ہوں وہ موجود ہوں کہ وہ فوری طور پہ مریض کو ٹریٹ کر کے اس کو مختلف بیماری سے مزید بیماری کو پھیلنے سے روک سکیں۔ اگین دا ٹریننگ آف 58,000 TBAs will be made. The posting of lady staff in basic health units and rural health units will be increased and the performance of these units will be improved. تو اس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنے جو ٹارگٹ تھے ان کو جو تھا وہ امپروو کیا اور اس کو ٹارگٹ کو اچیو کیا۔ اس کے بعد ہے ٹارگٹس ریگارڈنگ پاپولیشن۔ پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا گیا، پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا ٹارگٹ ان کو دیا گیا، جس میں ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ انہوں نے جو ہماری برتھ ریٹ ہے اس کو 3% سے کم کر کے 2.7% تک جو ہے اس کو لے کے آنا ہے۔ اس کے لیے ان کو مختلف پروگرامز دیے گئے جس میں انہوں نے خاطر خواہ جو ہے وہ کام کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو چوتھے نمبر پر ہے وہ یہ ہے کہ دا ٹارگٹس ریگارڈنگ رورل واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن۔ انہیں ٹارگٹ دیے گئے تھے رورل واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن سے ریلیٹڈ۔ دا سپلائی آف دا سیف ڈرنکنگ واٹر ان رورل ایریاز ول بی انہانس، مطلب دیہاتی علاقوں میں جو تھا وہ جو صاف پانی تھا اس کی پروویژن 46% سے بڑھا کر 70% تک کرنا، لوگوں کو صاف پانی پینے کا جو ہے وہ میکسیمم لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانا، یہ اس کو ٹارگٹ دیا گیا۔ ان دس رسپیکٹ دا کمیونٹیز، لوکل گورنمنٹ، لوکل کاؤنسلرز، رورل سپورٹ پروگرامز اینڈ NGOs، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز۔ NGOs کا مطلب ہوتا ہے نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز۔ تو یہ مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں جو اس ملک کی آبادی کو بہتری کے لیے یہ لوگ جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں۔ دا اوپینین ول بی ٹیکن فرام لوکل پیپل ریگارڈنگ RWSS اسکیم ان رورل ایریاز، سینیٹیشن فیسلٹیز ول بی انکریز فرام 13.5% to 31%۔ مطلب رورل ایریاز میں جو سینیٹیشن کی سہولیات ہیں اس کو 13% سے 35% تک لے کر جانا، تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ سینیٹیشن کی سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ The cooperation and coordination between Public Health Department, local government and Research and Development Department will be made. For RWSS, such technology will be used which is in accordance with local conditions and having lower cost. آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ سیپ کا یہ مقصد یہ بھی تھا کہ یہ گورنمنٹ اداروں جو مختلف گورنمنٹ ادارے ہیں ان کی بھی آپس میں کوارڈینیشن کروا کے ان کی اور پھر ان کو اپنے مقصد کے لیے جو اس کو سیٹ ٹارگٹ دے گئے ہیں ان کو اس نے جو ہے وہ اچیو کرنا ہے، اس کے لیے اس نے پلاننگ اور اسٹریٹجی بنانی ہے۔ تو یہ بھی اس کو ایک بہت اچھا کام جو ہے وہ ٹاسک دیا گیا تھا، کیونکہ اس نے پھر گورنمنٹ اداروں کو آپس میں انٹیگریٹ کیا اور پھر اس کے بعد ان کو آپس میں انٹیگریٹ کرنے کے بعد اپنے ساتھ جو ہے ان کو جوڑا۔
So in 80th plan, more than 27 million person will be provided water supply and 9 million person sanitation facilities. مطلب 27 ملین لوگوں کو جو ہے وہ پانی صاف پینے کا دیا جائے گا، اور 9 ملین جو لوگ تھے ان کو جو ہے وہ پانی جو ہے وہ سیوریج کا سسٹم جو ہے ان کے لیے بنایا گیا. تو اب یہ کچھ ٹارگٹس تھے جو سیب کو جو تھے وہ دیے گئے، اور اس نے اس میں خاطر خواہ کام بھی کیا. اب ہم اس کی ایولیوشن کی بات کرتے ہیں. کیا سیب کا واقعی جو کام تھا وہ اچھا تھا؟ اس نے 3 ایئرز جو اس کو دیے گئے تھے اس پروجیکٹ کو، تو کیا اس نے اس میں وہ ٹارگٹ حاصل کیے جو جب اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا، جو اسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے پھر اس کے اوپر جو اس نے پروجیکٹ شروع کیے تھے ان کو پھر انالائز کیا. ان پروجیکٹس کو جا کے اس نے چیک کیا ورلڈ بینک کی ٹیمز نے، اور پھر وہاں ان کو چیک کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی ایک رپورٹ بنائی. اس رپورٹ میں انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ اس کا کام تو بہت اچھا ہے، لیکن ابھی بھی چونکہ یہ اپنی بگننگ میں ہے، ابھی اپنی سٹارٹ میں ہے، تو اس میں اس کو ابھی کچھ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو اس لیے انہوں نے اس کے حوالے سے یہ مطلب اپنی جو تھی وہ رائے دی. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ مطمئن تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ although the World Bank expressed a careful opinion about SAP, yet government of Pakistan accorded it a big success as SAP made it possible the accountability through checking at spot, and it is an important component of institutional reforms. مطلب یہ کہ سیپ میں جو پروجیکٹ شروع کیے گئے تھے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ ہماری وہ کاسٹ بھی بچ گئی، ہمارا جو پیسہ تھا، جو فنڈ تھے، وہ بھی مطلوبہ مقام تک پہنچے. اور پھر یہ کہ وہ سینٹرلائز سسٹم نہیں تھا، بلکہ وہ لوکل مقامی لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد اس کو شروع کیا گیا تھا. سو اس میں لوگوں کی ضرورت کے مطابق جس ایریے میں جس چیز کی زیادہ ضرورت تھی وہ پروجیکٹ یا وہ کام جو تھے وہاں پر شروع کیے گئے، جس کے ذریعے یہ ہو گیا کہ جو فنڈ تھے ان کا ضیاع کم سے کم ہوا، اور یہ کہ چیک اینڈ بیلنس ہونے کی وجہ سے وہ خرابی نہ ہوئی مچی جو پہلے ہوتی رہی. Moreover, according to Government of Pakistan, the provision of social services through SAP proved to be a milestone. However, the success of SAP can be analyzed on the basis of good governance, decentralization, provision of services at local level, participation of local population, and role of NGOs. Government of Pakistan attributed the success of SAP to a new setup of decentralization, better govern. مطلب یہ کہ سیپ مزید اچھے طور پہ کام کر سکتی ہے پاکستان میں اگر یہاں پہ جو سینٹرلائزڈ ہمارا سسٹم ہے ہر لحاظ سے اس کو ڈیسینٹرلائز کیا جائے. گورنمنٹ کے جو ہے پالیسیز جو ہیں ان کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کی جائے، لوکل گورنمنٹ کو جو ہے اختیارات دیے جائیں، اور این جی اوز کو جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیں بیرون ممالک سے آ کے مختلف ممالک میں آ کے وہ کام کرتی ہیں ان کو جو ہے وہ آنے کی اجازت دی جائے، تو ہمارے ملک میں جو سوشل سروسز جو ہیں اس کو ہم بہتر طور پر چلا سکتے ہیں. لیکن ایک اس پہ کرٹیسائز بھی ہے، اور کرٹیسائز یہی ہے. بٹ اکارڈنگ ٹو مسٹر حفیظ پاشا، جو حفیظ پاشا اکنامسٹ ہیں، ہیز ریزڈ سرٹن کویسچن اباؤٹ سیپ، جس میں پہلا جو کویسچن تھا ان کا یہ تھا کہ ہاؤ دا گورنمنٹ ان دا پریزنس آف رائزنگ فزیکل ڈیفیسٹ ول گو آن بیئرنگ ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ان کنیکشن ود پروویژن آف سوشل سروسز، کہ وہ گورنمنٹ جس کا بجٹ ویسے ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے وہ اس طرح کی جو سروسز ہیں یا سہولیات ہیں وہ کیسے لوگوں کو دے سکتی ہے. جبکہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے کیونکہ گورنمنٹ خود یہ چیزیں مہیا نہیں کر سکتی، تو گورنمنٹ نے مختلف ممالک سے اس کے لیے امداد لی تاکہ اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ بر وقت پورا کیا جا سکے. جیسے کہ ورلڈ بینک کو اس میں شامل کیا گیا، مختلف ممالک کو جو ہے اس میں شامل کیا گیا تاکہ ان کے جو فنڈز ہیں ان کو ہم جو ہے ان سوشل سروسز کے مقصد کے لیے استعمال کر سکیں. ایز اے ریزلٹ دا ایکسپینڈیچر آن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کین بی افیکٹڈ ایز دا کیپٹل کاسٹ آف دا پروجیکٹس ول بی فنڈیڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ وائل دا رننگ ایکسپینڈیچر آف دا پروجیکٹس ول بی میڈ بائی دا پروونل گورنمنٹ. کا مطلب یہ کہ جب سینٹرل گورنمنٹ بھی خرچ کر رہی ہوگی جبکہ اس کے رننگ ایکسپینسز جو پروویژنل یا صوبائی حکومت ہے وہ بیئر کر رہی ہوگی، تو اس صورت میں جو کٹ لگے گا ان کے بجٹ پہ دوسرے کاموں سے وہ زیادہ ہے اور دوسرے کام بھی اس سے متاثر ہوں گے. سو اس میں جو ہے یہ چیزیں تھوڑی سی ڈسکس کی گئی ہیں. تو ہمارا جو بیسک مقصد و مطلب تھا وہ یہی تھا کہ ہم سیپ کے حوالے سے ڈسکس کریں کہ سیپ کیا ہے، سوشل ایکشن پروگرام کیا ہے، سوشل سروسز کیا ہیں، اور سیپ کو کیوں لانچ کیا گیا. اس کے لیے ہم نے پہلے وہ پرابلمز ڈسکس کیے کہ کیا پرابلمز تھے، پھر اس کو کیا آبجیکٹ دیے گئے وہ ہم نے ڈسکس کیے، پھر اس کو کیا ٹارگٹ دیے گئے وہ ہم نے ڈسکس کیے. تو اب جو ہے ہم نے اس کے ساتھ یہ دیکھا کہ مختلف جو اس کی ایویلویشن تھی، وہ ایویلویشن کیا آئی ہمارے سامنے وہ ہم نے آپ سے ڈسکس کیا. تو اس کے ساتھ ہی
جو ہمارا یہ ٹاپک ہے سیب کا، یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم گڈ گورننس اور ڈیسنٹرلائزیشن اور رول آف انسٹیٹیوشن جو ہے ان دا کنٹری وہ کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے 2 لیکچرز میں ان کو ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں آپ اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔